ایک خاتون تھی، وہ ان 9 بندوں کو مختلف اوقات میں جنسی طور پہ ان سے تعلقات بناتی رہی اور ان کو بلیک میل کر کے ان سے کم و بیش 1 کروڑ 20 لاکھ امریکی ڈالرز بھی انہوں نے اینٹ لیے۔ 80,000 کے قریب تصاویر اور سینکڑوں ویڈیوز برآمد ہوئی جو ان بدھ بھکشو ہیں انہی سے ریلیٹڈ تھی۔ یہاں پر اس سے پہلے بھی اسی قسم کے واقعات رپورٹ ہوتے رہے جہاں پہ یہ بدھسٹ جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں سیکشل سکینڈلز میں ملوث رہے ہیں۔ گوتم بدھ کی تعلیمات پاکیزگی صفائی پر مبنی ہے، اس کے باوجود دنیا میں میرا خیال ہے HIV کے میکسیمم پیشنٹس انڈیا کے بعد تھائی لینڈ میں موجود ہیں۔ دنیا میں بعض اوقات ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی تمام انسان برابر ہیں اور کوئی بھی آدمی خصوصی اسپیشل صلاحیتوں کا حامل نہیں ہے۔ ایک ایسا ہی واقعہ تھائی لینڈ میں ہوا ہے جہاں پر 9 جو بدھ بھکشو ہیں وہ کچھ ایسی حرکات میں ملوث پائے گئے ہیں جو ان کے مذہب کے مطابق بلکہ کسی بھی مذہب کے مطابق بالخصوص اس مذہب کے جو سپریم لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے پیروکار ہوتے ہیں، جو اس مذہب کے اندر اہم عہدوں پہ یا اہم حیثیت کے حامل ہوتے ہیں، ان کے لیے مطلب قابل قبول نہیں ہے۔ ایک خاتون تھی، وہ ان 9 بندوں کو مختلف اوقات میں جنسی طور پہ ان سے تعلقات بناتی رہیں اور ان کو بلیک میل کر کے ان سے کم و بیش 1 کروڑ 20 لاکھ امریکی ڈالرز بھی انہوں نے اینٹ لیے۔ جب ان خاتون کے گھر چھاپا مارا گیا تو ان کے پاس سے 80,000 کے قریب تصاویر اور سینکڑوں ویڈیوز برآمد ہوئی جو ان جو بھکشو ہیں انہی سے ریلیٹڈ تھیں۔ واقعہ ڈسکلوز اس طرح ہوا کہ گزشتہ برس ایک بدھ بھکشو جو تھا وہ اس خاتون کی بلیک میلنگ سے تنگ آ کے تھائی لینڈ کا جو کیپٹل ہے اس کو چھوڑ کے کسی گاؤں میں شفٹ ہو گیا۔ جب پولیس کو یہ بات پتہ چلی تو پولیس نے فالو کرنا شروع کیا، اس کیس کو اس پہ نظر رکھی اور حقیقت تک جب پہنچے تو پتہ لگا کہ یہ ایک بہت بڑا مطلب ایک 9-10 لوگ اس میں شامل ہیں اور ایک ہی عورت ہے جو ان کو بلیک میل کر رہی ہے۔ گوتم بدھ کا جو فلسفہ ہے نروان میں بنیادی طور پہ یہ 2-3 مذاہب ہیں جس میں بدھزم بھی شامل ہے، ہندوازم بھی شامل ہے اور عیسائیت کرسچینٹی بھی شامل ہے۔ ان میں جو کانسیپٹس ہیں ڈفرینٹ قسم کے وہ انسانی نیچر ہی کے خلاف ہیں۔ مثال کے طور پہ گوتم بدھ کا جو نروان کا فلسفہ ہے وہ انسان کو تمام تر دنیاوی جو ضروریات ہیں اور دنیا میں موجود جو چیزیں ہیں ان سب کو ترک کر دینے کی تعلیمات دیتا ہے۔ نروان کے حصول کے لیے ایک مخصوص طرز زندگی اختیار کرنا ہوتا ہے اور وہ طرز زندگی اختیار جب آپ کرتے ہیں تو آپ دنیاوی آسائشیں تمام ترک کر دیتے ہیں اور صرف عبادت آپ نے کرنی ہوتی ہے۔ نفس کے اوپر قابو پانے کا یہ بنیادی طور پر ایک مطلب ایک طریقہ کار ہے۔ نروان کی تلاش میں دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں کہ لوگوں نے کہا جاتا ہے کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو نروان پا بھی گئے، لیکن ہماری نظر میں تو کوئی ایسا بندہ نہیں گزرا۔ بدھ بھکشو اگر آپ ان کو دیکھیں بدھسٹ لوگوں کو تو ان کی تمام تر اس وقت جو دنیا میں موجود ہیں، اگر آپ میانمار والی سائڈ پہ چلے جائیں تو یہی بدھسٹ جو ہیں ان کے جو مذہبی لوگ ہیں وہی لوگ وہاں پہ موجود مسلمانوں کو مارتے ہیں۔ یہ آج کا واقعہ نہیں ہے تھائی لینڈ میں، اس سے پہلے بھی تھائی لینڈ کے اندر جو بدھ چونکہ 90% بدھ آبادی کا ملک ہے یہاں پر اس سے پہلے بھی اسی قسم کے واقعات پیش آتے رہے ہیں، رپورٹ ہوتے رہے جہاں پہ یہ بدھسٹ جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں یہ جو ہے سیکشل سکینڈلز میں ملوث رہے ہیں۔ اور ویسے بھی تھائی لینڈ جو ہے وہ حالانکہ بدھزم پاکیزگی کا مذہب ہے، حالانکہ بدھزم نروان کی تلاش کی تعلیمات دیتا ہے، گوتم بدھ کی تعلیمات پاکیزگی صفائی پر مبنی ہے، اس کے باوجود دنیا میں میرا خیال ہے HIV کے میکسیمم پیشنٹس انڈیا کے بعد تھائی لینڈ میں موجود ہیں اور وجہ جنسی جو ہے نا بیرا روی ہے۔ اور بدھسٹ وہاں پہ 90% آبادی بھی بدھسٹ ہے اور اس کے علاوہ جو ماشاءاللہ ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں ان کی جو حرکات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اچھا، اسی قسم کا کانسیپٹ ہندوازم میں بھی ہے۔ ہندوازم میں جو یہ مندروں میں جو داسیاں رہیں جن کو ان کے بچپن میں ہی کم عمری میں ہی مندروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، ان کے اوپر بھی یہ پابندی ہوتی ہے کہ وہ کسی قسم کا جنسی تعلق کسی کے ساتھ بھی نہیں بنائیں گی۔ لیکن مندروں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ تو ان کے انڈینز نے اپنی فلموں میں ہی دکھایا ہے اور بلکہ کہا تو یہ بھی یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ جو سومناتھ کا مندر تھا جب اس کے اوپر حملہ کیا تھا محمود غزنوی نے تو وہاں سے سونا وونا تو لوٹ ہی لیا تھا، لیکن سینکڑوں کی تعداد میں وہاں داسیاں بھی موجود تھیں اور وہ جو سینکڑوں داسیاں تھیں ان میں سے وہ تمام کی تمام کوئی بھی ایک بھی پاکیزہ نہیں تھی۔ مطلب وہاں موجود جتنے بھی مندر میں پادری تھے، وہ پجاری تھے اور جو وہاں آنے والے لوگ تھے ان سب کے ساتھ ان کے جسمانی تعلقات تھے۔ اسی طرح کرسچینٹی میں ایک تصور ہے، ننس کا تصور،
اور ننس جو ہیں ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کی کہا نہیں جاتا، یہ پرنسپل ہے، اصول ہے کرسچینٹی کا، کہ آپ ننس جو ہیں ان کو دنیاوی آسائشیں تج کر دینی ہوتی ہے. لیکن کرسچینٹی میں تو میرا خیال ہے اسی بیسک لڑائی کی وجہ سے جو کیتھولکس ہیں اور پروٹیسٹنٹس ہیں وہ علیحدہ علیحدہ دو فرقے بھی بنے. جب پروٹیسٹنٹس نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ آپ ہم پہ زندگی کی بنیادی جو ضروریات ہیں ان کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ہر حال میں انسان کی نظر سے دیکھنا چاہیے، مذاہب ہوں یا ہماری اپنی لگائی ہوئی اپنی مطلب لگائی ہوئی پابندیاں ہوں، وہ اگر اتنی زیادہ آگے بڑھ جائیں کہ انسان جو ہے ان پابندیوں کو برداشت نہ کر سکے اور اس کے بعد اس کے رزلٹ اس طرح کے نکلیں جو معاشرے کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دے کہ جس ٹریک پہ ہم چلتے آ رہے ہیں یا جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے یا جو کچھ ہمیں پڑھایا گیا ہے، وہ خواہ کسی مذہب کی طرف سے ہو، وہ خواہ کسی مطلب ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر ہو، وہ غلط تو نہیں تھا. یہ بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے، بہت ہی سیریس معاملہ ہے جس پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس دنیا کو دنیا ہی رہنے دیں، انسان کو انسان ہی رہنے دیں اور اس کو لیویبل رہنے دیں. اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے تو جو واقعہ تھائی لینڈ میں پیش آیا ہے اس طرح کے واقعات پیش آتے رہیں گے. اب وہاں پہ جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 81 ایسے راہب تھے، بدھ راہب، جو مذہبی ان کے پیشوا ہوتے ہیں، جن کو کوئی بہت بڑا عہدہ دیا گیا تھا ان کے مذہب کے مطابق وہاں کے بادشاہ کی جانب سے. اس واقعے کے پیش آنے کے بعد ان تمام سے وہ ٹائٹل واپس لے لیا گیا. یہ بذات خود مذہب کے لیے اچھا نہیں ہے، اس مذہب کے پیروکاروں کے لیے اچھا نہیں ہے. لہٰذا انسانیت کو اس دنیا کو اگر آپ نے دنیا ہی رہنے دینا ہے تو اس حد تک اس کو ٹالرنٹ بنانا ہوگا کہ انسانی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ بھی کسی نہ کسی صورت میں پوری ہوتی رہیں اور انسانوں کو کسی ایسی آزمائش میں نہ ڈالا جائے کہ جس کو وہ پورا نہ کرنے کی صورت میں تمام لوگوں کے لیے ایک ایسی علامت بن جائیں جو درست نہ ہو.